الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة العنکبوت: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمين يا رب العالمين. یہ بات اس سے قبل بیان ہو چکی ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا جو سلسلے وار درس ان نشستوں میں ہو رہا ہے، اس کے حصہ پنجم کا درس سوم، جو اس سے پہلے درس دوم تھا، سورہ عنکبوت کے آخری 3 رکوعوں پر مشتمل ہے. 5واں رکوع، 6واں رکوع اور 7واں رکوع. ان 3 رکوعوں میں آیات کی کل تعداد 25 ہے، اور ان میں 2 مضامین ہیں کہ جو باہم ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں. 2 لڑیاں ہیں کہ جن کو بٹ کر گویا کہ ایک رسی کی شکل دے دی گئی ہے. 11 آیات میں خطاب کا رخ ہے مسلمانوں سے. وہ مسلمان کہ جو اس وقت مکی دور میں، جیسا کہ ہم تفصیلاً دیکھ چکے ہیں، بڑے شدائد اور مصائب کا شکار تھے. ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا، گردن میں رسی ڈال کر انہیں کھینچا جا رہا تھا جیسے جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں، یا گھروں میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیا گیا تھا، بھوکا رکھا جا رہا تھا، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ حضور پر ایمان لے آئے تھے اور اللہ کی توحید کے قائل ہو گئے تھے. ان حالات میں، ان شدائد اور مصائب، ان ابتلاعات، ان امتحانوں سے کیسے عہدہ برآ ہو، اس کے ضمن میں نہایت اہم اور بنیادی ہدایات ہے کہ جو ان 11 آیات میں وارد ہوئی. بقیہ 14 آیات میں خطاب ہے مشرکین مکہ سے، کفار سے. اور یہ 2 لڑیاں جو ہیں، یہ اس طرح باہم جیسے کہ 2 لڑیوں کو بٹ کر رسی کی شکل دے دی جائے، تو ظاہر بات ہے کہ اگر ایک کا رنگ سرخ ہے اور ایک کا نیلا ہے، تو جب ان کو بٹ دیا جائے گا تو وہ رنگ جو ہے وہ کٹے پھٹے نظر آئیں گے، کہ ابھی آپ کو سرخ رنگ نظر آ رہا ہے، پھر نیلا، پھر سرخ، پھر نیلا. یہی معاملہ یہاں ہے کہ یہ دونوں مضامین آپس میں اس طریقے سے گتھے ہوئے ہیں کہ پہلے 2 آیات میں، 3 آیات میں مسلمانوں سے خطاب ہے، پھر مشرکین و کفار سے خطاب ہے، پھر چند آیات میں جو بہت ہی اہم ہے پھر خطاب مسلمانوں سے ہے. اس کے بعد پھر جو ہے رخ. اور یہ میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا تعارف قرآن مجید کے ضمن میں، کہ یہ قرآن کا عام انداز ہے، چونکہ قرآن کا اسلوب ہے خطبے کا. یہ مجموعہ خطبات الہیہ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے. اور خطبے کا یہ گویا کہ ایک مستقل وصف ہوتا ہے. جب کوئی خطیب، کوئی اوریٹر کسی مجمع سے خطاب کرتا ہے
تو کبھی وہ جو حاضر ہوتے ہیں ان سے مخاطب ہو جاتا ہے، کبھی جو وہاں موجود ہی نہیں ہوتے ان سے خطاب کرنے لگتا ہے۔ بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو جلسے میں خطیب اور مقررین جو ہے وہ گویا کہ بھٹو صاحب سے گفتگو شروع کر دیتے تھے، حالانکہ وہاں بھٹو صاحب موجود نہیں تھے۔ یا ایوب خان کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو جلسوں میں للکارا جا رہا ایوب خان کو، حالانکہ ایوب خان وہاں موجود نہیں ہو۔ لیکن یہ کہ یہ خطبات کا ایک مشترک اسلوب ہے، اور اس میں یہ ہے کہ تحویل خطاب ہوتا ہے، ابھی ایک طرف رخ ہے، ابھی دوسری طرف رخ ہے۔ اور اسی کی مثال بارہا آ چکی ہے، جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا، وہاں بھی دو لڑیاں ہیں۔ ایک لڑی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی، ان کی دلجوئی، حوصلہ افزائی کے مضمون پر مشتمل تھی۔ ایک لڑی میں زجر اور ملامت، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ محض زبانی دعویٰ ایمان پر چھوٹ جاؤ گے، تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ اور دیکھ لو، اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، مصیبتیں جھیل رہا ہے، تو اپنے لیے کر رہا ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں۔ یہ زجر اور ملامت کا انداز ہے، لیکن ایک طرف دلجوئی کا انداز بھی ہے، حوصلہ افزائی کا انداز بھی ہے۔ یہ دونوں لڑیاں جو ہے پہلے رکوع کی جو 12 آیات ہے، اس لیے کہ ایک آیت جو ہے وہ تو حروف مقطعات پر مشتمل ہے، الف لام میم، باقی 12 آیات کے اندر یہ دونوں لڑیاں جو ہیں بٹی ہوئی ہیں کہ ابھی ایک مضمون آیا زجر کا، ملامت کا، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے بظاہر، دوسرے میں دلجوئی ہے، حوصلہ افزائی ہے، ری ایشورنس ہے کہ تم یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید میں یہ سب کچھ جھیل رہے ہو، تو کبھی اس وسوسے کو قریب نہ پھٹکنے دینا کہ پتہ نہیں وہ وقت آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ وقت آ کر رہے گا۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، وہ وقت آ کر رہے گا، ملاقات ہوگی، تمہاری خدمات کی کو سراہا جائے گا، تمہیں خلعتوں سے نوازا جائے گا، تمہیں جنتوں میں روح و ریحان و جنت نعیم، اس کے تمہیں جو ہے نعمتیں میسر ہوں گی۔ تو یہ مضمون قرآن مجید میں یہ اسلوب جو ہے یہ بہت عام ہے۔ بہرحال 11 آیات جو ہے ان 25 آیات میں سے، ان میں خطاب ہے مسلمانوں سے، اور ہمارے جو اس منتخب نصاب میں جو سلسلہ مضامین ہے، جو ربط ہے، اس کے اعتبار سے اصل میں یہی 11 آیات ہمارے اس درس کی یوں سمجھیے کہ اصل مرکزی آیات ہیں۔ لیکن بقیہ 14 آیات میں بھی چونکہ بڑے اہم مضامین آئے ہیں اور دین کی بنیادی دعوت کے ضمن میں وہ باتیں بھی بڑی اہم ہیں، لہٰذا ان پر بھی ہم توجہ کریں گے، اگرچہ اصل جو مضمون ہے ہمارے اس منتخب نصاب کے ترتیب کے اعتبار سے وہ وہی 11 آیات ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت کا ہم مطالعہ گزشتہ نشست میں مکمل کر چکے ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، بلکہ اس کے ساتھ ہی ہم نے سورہ کہف کی جو ہم مضمون آیات ہیں 27 تا 29 ان کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ اس پہلی آیت کا حاصل کیا تھا، اور وہ سورہ کہف کی بھی آیت نمبر 27 کا مضمون تھا، وہ یہ تھا کہ اس راہ میں شدائد اور مصائب پر صبر اور مصابرت کے لیے ایک مسلمان کے لیے، بندہ مومن کے لیے واحد سہارا ہے تعلق مع اللہ۔ اللہ کے ساتھ ذہنی، قلبی، روحانی رشتہ اگر قائم ہے، تعلق مضبوط ہے، تو انسان بڑی سے بڑی مصیبت کو جھیل جائے گا، بڑے سے بڑے امتحان میں ثابت قدم رہے گا، کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ رشتہ کمزور پڑ جائے، میں 3 الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تین رشتے، ذہنی رشتہ، قلبی رشتہ، روحانی رشتہ، یہ در حقیقت انسان کے اندر یہ 3 فیکلٹیز ہیں۔ ایک اس کی سوچ ہے، اس کا فکر ہے، ایک اس کا قلب ہے، اس کے اندر احساس و جذبات ہے، ایک اس کو روح ہے۔ ان تینوں کا اپنی اپنی سطح پر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اگر ایک تعلق قائم ہے تو انسان ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گا، صبر و ثبات کا اس سے اظہار ہوگا۔ لیکن اگر کہیں کوئی رشتہ کمزور پڑ گیا تو پھر ظاہر بات ہے، جیسے کہ وہ آیت میں آپ کو سنا چکا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے، اور آپ کا صبر تو صرف اللہ ہی کے سہارے قائم ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب اہل ایمان کو یہاں جو پھر ہدایات دی جا رہی ہے کہ اس تعلق مع اللہ کو مضبوط رکھنے کا ذریعہ کیا ہے۔ ایک لفظ میں کہیں گے تو ذکر الہی ہے جس سے اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط رہتا ہے۔ یہی ذکر ہے، اسی لیے فرمایا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ میں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کو سنایا تھا کہ جب انہیں جیل میں سخت ترین سزائیں دی جا رہی تھی تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، وہ میرے دل میں ہے، تم اسے ڈسٹرب نہیں کر سکتے، یعنی میرا جو اطمینان قلبی ہے،
تم میرے جسم کو ایذا پہنچا سکتے ہو، مجھے تکلیفیں پہنچا سکتے ہو، جو بھی ایذا ہے جسم سے ہے، روح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری روح میرے اس قلب کے اندر گویا کہ جنت میں ہے، اس اطمینان سے تم مجھے کسی طور سے محروم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو یہ معاملہ جو ذکر کا ہے، اب یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم تھی کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ذکر میں اولین شے جو ہے، جو الذکر ہے، مجسم ذکر ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ذکر کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ حضور کا استہزاء کرتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے فلاں شخص، معاذ اللہ نقل کفر نباشت، اے فلاں شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کچھ ذکر نازل ہوا ہے، ہم تو تمہیں مجنون سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا یا کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا۔ تو ذکر از ذکر جس کو کہیں گے وہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ لہذا تلاوت قرآن یہاں پر بھی فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اور سورہ کہف کی 27ویں آیت میں بھی آیا واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا۔ دوسری چیز جو ذریعہ ذکر ہے، اہم ترین ذکر کا ذریعہ، اس میں جسمانی ذکر بھی ہے، قولی ذکر بھی ہے، اور وہ ہے نماز۔ نماز میں جب آدمی قنوت کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے دس بستہ، یہ گویا کہ اس کا پورا جسم جو ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کا جو انداز ہے کھڑے ہونے کا، اس کا رکوع ہے، اس کا سجود ہے، پھر اس میں نماز میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، ہر حرکت پر اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ تو اقیم الصلاۃ لذکری۔ تیسری چیز جو آئی ہے اس آیت میں وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر، اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہ گویا کہ انہی دونوں چیزوں کو ذکر کہا گیا کہ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی شے ہے، اس راہ میں ثبات اور ثابت قدمی کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذکر الہی ہے۔ اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں ذکر سے اضافی ذکر مراد ہو، جسے ذکر کثیر کہا گیا سورہ جمعہ میں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ جیسے کہ ہمارے اسی منتخب نصاب میں حصہ دوم میں درس تھا، سورہ آل عمران میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تو یہ ذکر دوام جو ہے یا ذکر کثیر، اس کے لیے عدیہ معصورہ بھی ہے، اس کے لیے مختلف اذکار ہیں جو حضور نے تلقین فرمائے ہیں۔ ہر وقت انسان کسی کام میں بھی لگا ہوا ہو، اللہ کے ساتھ اس کی لو لگی رہے، یہ ہے اصل سہارا، اور اسی سے تم ان امتحانات میں کامیاب ہو سکو گے، ان بھٹیوں سے گزرو گے اور نکلو گے، اور زر خالص کندن بن کر نکلو گے، اور اس کے لیے تمہارے پاس تمہارے صبر اور ثبات کا سب سے بڑا ذریعہ اور سہارا اللہ کا ذکر۔ ایک اور اضافی مضمون جو سورہ کہف کی آیات 28-29 کے حوالے سے ہمارے سامنے آ چکا ہے، وہ خاص طور پر داعیان حق کے لیے بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ ہر داعی، ایک تو داعی اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، داعی الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، پھر یہ کہ ہر بندہ مومن کو داعی ہونا چاہیے، ہر ایک کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی ہی احسن۔ اور پھر یہ کہ کسی بھی دور میں اللہ جس کو بھی توفیق دیتا ہے کہ وہ ہمتاً اپنی زندگی جو ہے دعوت الی اللہ کے لیے وقف کر دے، تو جو بھی دعوت دین کا فریضہ سر انجام دے رہا ہو، اور خاص طور پر اقامت دین کی جد و جہد کے اندر لوگوں کو شریک کرنے کی دعوت دے رہا ہو، ادھر بلا رہا ہو، اس کے ضمن میں داعی حق کے لیے ایک خصوصی ہدایت ہے جو سورہ کہف کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ یہ کہ اگرچہ معاشرے میں جن لوگوں کی خصوصی حیثیت حاصل ہو، صاحب ثروت ہے، صاحب دولت ہے، یا کسی بھی اعتبار سے انہیں اہمیت حاصل ہے، کوئی وجاہت ہے، اقتدار ہے، قبائل کے سردار ہیں، مختلف گھرانوں کے سربراہ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، تو انہیں اس معاشرے میں ڈی فیکٹو، چاہے وہ ڈی جیورے ان کی حقیقت جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن اس معاشرے میں ڈی فیکٹو انہیں اہمیت حاصل ہے، تو حکمت دعوت کا تقاضا یہ ہوگا کہ انہیں مناسب اہمیت دی جائے، ان کی طرف زیادہ توجہ کی جائے، اس لیے کہ ان میں سے ایک شخص بھی اگر دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو وہ دوسرے سینکڑوں سے زیادہ بھاری ہوگا، جس کے لیے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضور نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن جب دعا حضور نے کی تھی اس وقت تک تو وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو عمر بن الخطاب اور عامر بن ہشام، یعنی جو ابو جہل کا اصل نام ہے، ان دونوں کا نام لے کر دعا کی کہ اللہ ان میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے، ان کو تو ضرور مجھ پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے۔
اس لیے کہ ان کی خصوصی حیثیت تھی، ان کی اہمیت تھی، ان کا ایمان لانا باقی عام جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان میں سے 20 سے بڑھ کر اہم ہو سکتا تھا اس دعوت کے لیے۔ حضور کی معاذ اللہ کو ذاتی غرض کسی کے ساتھ وابستہ نہیں تھی، تو تقاضا یہ ہے بالفعل، لیکن اس میں بڑے اعتدال اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر یہ التفات العمراء کی طرف ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو اس میں 3 قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ پہلی قباحت یہ کہ اگر زیادہ ہی داعی حق جو ہے درپے ہو رہا ہو ان لوگوں کے، ان کی طرف زیادہ ہی متوجہ ہو گیا ہو، تو اول تو ان کے دلوں میں خناس پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی خاص ہی مقام ہے، یا شاید ان کی کوئی ذاتی غرض ہم سے وابستہ ہے۔ ایک تو یہ رد عمل جو عین ممکن ہے۔ دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو فقراء ہیں، غرباء ہیں، جیسے اس وقت غلاموں کے طبقے سے ایمان لانے والے لوگ تھے، ان میں ایک احساس محرومی یا احساس کمتری پیدا ہو سکتا ہے۔ ہماری طرف وہ التفات نہیں ہے جو ان رؤسا کی طرف ہے، ہماری طرف وہ توجہ نہیں ہو رہی ہے کہ جو ان سرداران قریش کی طرف ہے۔ چنانچہ اس کے ضمن میں اہم ترین مقام ہے قرآن مجید کا سورہ عبس، جس طریقے سے حضور کو متوجہ فرمایا گیا ہے وہاں، اور الفاظ بظاہر خاص سے سخت استعمال کیے گئے ہیں۔ عبس وتولی جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی۔ جو استغنا برت رہے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، آپ ان کے در پہ ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ اور جو چل کر آیا ہے، خود آیا ہے، طالب بن کر آیا ہے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، خوف ہے، آپ اس سے کچھ بے اعتنائی برت رہے، تو یہ ایک احساس ہو سکتا ہے ان فقراء اور غرباء کے دلوں میں۔ اور تیسری بات کہ خود دعوت حق کی بے وقتی ہو سکتی ہے۔ دعوت حق کا اپنی جگہ پر ایک مقام ہے، اس کا وقار ہے، یہ ایک عظیم ترین دولت ہے جو سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کی بے وقری نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ سورہ کہف کی اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ یہ تو حق ہے، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ کہہ دیجئے اے نبی یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے کہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں جو ہمارے منتخب نصاب میں اس کی آخری آیت قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ میں جو تمہارے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں تو اللہ کی کوئی احتیاج ہے یا اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ۔ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، یہ تو اللہ نے قاعدہ بنایا ہے کہ عذاب بھیجنے سے پہلے اتمام حجت ضرور کرتا ہے۔ یہ ہے جو میں تم پر اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، ورنہ اس سے نہ میری کوئی غرض وابستہ ہے، نہ معاذ اللہ اللہ کی کوئی احتیاج ہے۔ تو یہ جو ایک اعتدال ہے، یہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ پل صراط جو ہمارے ہاں پرووربیل ہے کہ وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، تو زندگی میں عملاً بھی ہر قدم پر انسان محسوس کرتا ہے کہ دو انتہائیں ہیں، ان کے مابین اعتدال اور توازن، اس پر انسان قائم رہے، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ بہرحال یہ مضامین تو آ چکے ہیں پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اب آگے چلیے۔ یہ جو دوسری آیت ہے ہمارے اس درس کی، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور مت جھگڑا کرو، مت بحث مباحثہ کرو اہل کتاب سے، الا باللتی احسن، مگر اس طور سے جو سب سے عمدہ ہو، نہایت اعلیٰ، نہایت احسن، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو، زیادتی پر اتر آئے ہو یا شرک کا ارتکاب کر رہے ہو۔ یہ وضاحت میں بعد میں کروں گا، ظلم کے یہ دونوں مفعول ہیں۔ وقولوا، اور یہ کہو، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، دیکھو ہم ایمان لائے ہیں اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن حکیم، وانزل الیکم، اور ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تھا، یعنی جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہے، تورات ہے، انجیل ہے، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اس کے لیے اس کی فرما برداری اختیار کر چکے، ہم تو اس کے سامنے سر تکریم خم کر چکے۔ یہ آیت ایک طرف تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو اس میں ہدایت آئی ہے کہ جدال میں بہترین اسلوب اختیار کیا جائے، یہاں تو اگر خاص طور پر اہل کتاب کا ذکر ہے، لیکن قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ نحل جو ہے
اس کی جو آخری 4 آیات ہیں وہ اس آیت کے جزو اول کے اعتبار سے گویا کہ اس کی تشریح پر مشتمل ہے، اور وہاں عموم میں یہ بات کہی گئی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن۔ یہاں اہل کتاب کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یہاں تو گویا کہ دعوت کی بنیادی ایک یعنی شرط کے طور پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے، اور یہ مقام جو ہے سورہ نحل کی یہ آیت نمبر 124 جو ہے وہ تو واقعہ یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے ضمن میں قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے 125 نمبر ہے اس آیت مبارکہ کا، کہ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمہ، سب سے پہلے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ اس میں حکمت عملی بھی مراد ہے، اور حکمت سے مراد برہان، دلیل، اس لیے کہ جو ٹاپ موسٹ ٹیئر ہوتا ہے کسی معاشرے کا، سب سے اوپر کے لوگ، وہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹلیکچوئلز پر مشتمل ہوتا ہے، انٹیلیجنسیا ہے، یہ برین ٹرسٹ ہے سوسائٹی کا، وہ ظاہر بات ہے کہ وہاں جو نصیحت سے متاثر نہیں ہوتا اسے دلیل کی ضرورت ہوتی، برہان چاہتا ہے۔ جیسے قرآن مجید خود بھی دلیل طلب کرتا ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لاؤ نا کوئی دلیل اگر ہے تو لاؤ۔ ظاہر بات ہے اگر آپ دلیل مانگتے ہیں تو دوسرے کو بھی دلیل مانگنے کا حق حاصل ہے۔ تو سب سے پہلی سطح جو ہے دعوت کی وہ دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، کہ جس میں دعوت کو پیش کیا جا رہا ہو مبرہن کر کے، مدلل کر کے، اور ان کے مذمومہ خیالات اور غلط تصورات کی نفی کی جا رہی ہو، محض فتوے کے طور پر نہیں، دلیل کے ساتھ، استدلال کے ساتھ۔ یہ دعوت کی بلند ترین سطح ہے۔ دوسری سطح پر والموعظۃ الحسنہ، موعظہ حسنہ یعنی یہ کہ بہت اچھی نصیحت، یہ گویا کہ عوام الناس جن کے ذہنوں میں کوئی خاص کھناس نہیں ہے، کوئی خاص فلسفے، کوئی خاص نظریے جو ہے انہوں نے کوئی ڈیرے نہیں ڈالے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ بس ایک عدم توجہ ہی ہے، اور ان کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اذہان جو ہے کلین سلیٹ کے مانند ہے، کہ جن پر انسان جو چاہے لکھ دے۔ ایک تختی وہ ہے کہ جس کے اوپر پہلے سے کچھ لکھا ہوا ہے، اسے تو دھونا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، تب آپ اس پر کچھ لکھ سکیں۔ ایک تختی ہے کہ جو آپ کو صاف مل گئی ہے، اس پر آپ کو آزادی ہے، سہولت حاصل ہے، جو چاہے لکھتے۔ تو یہ عوام الناس کی جو ہے ذہنوں کی تختی، یہ سادہ تختی ہے، یہ کلین سلیٹ، اس پہ آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اسلوب اچھا ہو، کسی کے دل کو نہ دکھایا جائے، کسی کی سینسٹیویٹیز جو ہے انہیں خام خواہ جو ہے ان کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے، ان کو مجروح نہ کیا جائے۔ اگر یہ آپ کر رہے اور خلوص سے بات کرے، آدمی یہ محسوس نہ کرے کہ یہ مجھ پر اپنی دھونس جمانا چاہ رہا ہے، بلکہ وہ یہ محسوس کرے کہ جو کچھ مجھ سے کہہ رہا ہے میری خیر خواہی میں کہہ رہا ہے، میری بھلائی کے لیے یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے بات ابھرے گی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، دل سے ابھرے گی، دل پر جا اترے گی۔ تیسری سطح ہوتی ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، کچھ لوگوں کے ساتھ جو کچھ جھگڑالو ہو، جو کچھ بحث و تبحیث میں الجھنا چاہیں، جدال بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ جدال جو ہے باب مفاعلہ سے مجادلہ، جیسے مفاعلہ سے مجاہدہ بھی ہے، جہاد بھی ہے، مقاتلہ بھی ہے، قتال بھی ہے، منافقہ بھی ہے اور نفاق بھی ہے، اسی طرح مجادلہ بھی ہے، جدال بھی ہے۔ تو جدال اصل میں لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، اگرچہ عام الفاظ میں ہمارے ہاں عام زبان میں لفظ مناظرہ استعمال ہوتا ہے۔ مناظرہ ہے، بحث و تمہیس ہو رہی ہے، دو فریقوں کے اسپوکس مین ہیں، وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور لوگوں کا جم گھٹا بھی ہے، اور وہاں پر دلائل دیے جا رہے ہیں، دوسرے کی بات کاٹی جا رہی ہے۔ تو مناظرے کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا ہے، مجادلہ کا لفظ آیا ہے۔ جدل کہتے ہیں، جھگڑا ہے، جدال ہے، آپ کا ایک موقف ہے، میرا ایک موقف ہے، ہم ایک دوسرے کے موقف کی نفی کر رہے ہیں، اپنے موقف کا اثبات کر رہے ہیں، لیکن یہ مجادلہ بھی باللتی ہی احسن، اس میں داعی حق کا جو ہے اس کا اخلاقی معیار نمایاں طور پر بلند نظر آنا چاہیے، کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو ہر بات کہنے کے لیے تیار ہے، جو اینٹ جو روڑا ہاتھ میں آئے دے مارتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بات کہنے کی ہے نہیں ہے، اس میں کچھ اسلوب بھی چاہیے، شرافت بھی چاہیے، بات بھی ایسی ہو جو واقعتاً اپنے دل کو بھی لگی ہوئی ہو کہ صحیح ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہر صورت میں اپنے جو مخالف ہے اسے چپ کرانا ہے جس طرح بھی ممکن ہو۔ تو یہ مناظرہ در حقیقت یہ سمجھ لیجیے کہ اگرچہ کہیں کہیں اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اس مناظرے سے کبھی کوئی چیز مانی نہیں گئی، منوائی نہیں گئی۔ مخاطب کو چپ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن دعوت اگر آپ کو دینی ہے، کسی کو واقعتاً بلانا ہے، تو جدال بھی ہوگا تو وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، بہت ہی عمدہ طریقے پر
ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو اس کی راہ سے منحرف ہو گئے ہیں اور کون وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں۔ اس آیت کو سامنے رکھیے تو یہ گویا کہ جدال باللتی ہی احسن، یہ عام حکم ہے جو دیا جا رہا ہے، عام داعی کے لیے، عام مبلغ کے لیے، مخاطب کوئی بھی ہو، اگر آپ اسے چاہتے ہیں کہ اپنی بات کا قائل کریں، اپنے راستے کی طرف بلائیں، تو سب سے پہلے بالحکمہ، اس سے نیچے موعظہ حسنہ، اور سب سے نیچے ہے جدال، لیکن جدال میں نہیں، نہایت عمدہ اسلوب۔ یہاں خاص طور پر اہل کتاب کا ذکر ہے، اہل کتاب کا ذکر خاص پس منظر میں یہاں پر ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ اس لیے زیادہ ضروری ہے دو اعتبارات سے۔ ایک تو اہل کتاب وہ ہے کہ جو بہت سی باتوں میں پہلے ہی ہمارے ساتھ شریک ہے، وہ چاہے کوئی تعبیر جو ہے خاص طور پہ نصارہ نے کر لی ہے، اور توحید اور تثلیث کے ایک گورکھ دھندے میں وہ توحید کے بھی مدعی ہے لیکن تثلیث کے بھی دعوے دار ہے، 1 in 3 اور 3 in 1، یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا گورکھ دھندا ہے ان کا۔ لیکن خاص طور پر جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، تاریخ میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک بہت تھوڑا سا وقفہ ان پر آیا تھا کہ جس میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں وہ غلو میں مبتلا ہو گئے، انہیں خدا کا بیٹا قرار دے دیا، ورنہ واقعہ ہے کہ اعتقادات کی حد تک ان کے ہاں شرک نہیں رہا، تو گویا کہ توحید قدر مشترک کے طور پر موجود رہی۔ نصارہ بھی جب ان سے گفتگو ہوتی کہتے ہیں کہ ہم توحید ہی کو مانتے ہیں، یہ در حقیقت گاڈ ہیڈ جو ہے اس کے 3 اسپیکٹس ہیں، ورنہ یہ تینوں ایک ہی حقیقت ہے، ان کے اندر جو ہے وہ صرف جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں بھی وہ اپنی یہ تعویل کرتے ہیں کہ گاڈ ایز کریٹر، گاڈ ایز سسٹینر، گاڈ ایز ڈسٹرائر، یہ 3 در حقیقت گاڈ ہیڈ کے 3 اسپیکٹس ہیں، 3 پہلو ہیں، حقیقت ایک بھی ہے لیکن اگر ہم ان کو 3 اسپیکٹ سے دیکھیں تو 3 جدا خدا بھی نظر آ جائے گی۔ یہی معاملہ خود ان مشرکین مکہ کا تھا، ان کا جو تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، یہ تھا کہ جو مشرکین کا تلبیہ تھا کہ ہم حاضر ہیں پروردگار، ہم حاضر ہیں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ تو ہی مختار ہے اس کا بھی، اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے اس کا بھی، یعنی اس کی اپنا وجود بھی تیرے اختیار میں ہے تو تیرا شریک، لیکن وہ شریک کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، کوئی مستقل بذات نہیں ہے، تو خود اس کا بھی مالک ہے، وما ملک، اور جو بھی اس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ بھی اصل میں تیرا دیا ہوا ہے، اصل میں تیرا ہی اختیار ہے۔ تو گویا کہ یہاں بھی شرک جو ہے وہ پھر توحید کی طرف لوٹتا ہے۔ بہرحال یہاں خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جہاں تک اہل کتاب کا معاملہ ہے، ایک تو توحید میں، پھر آخرت کے تصور میں، نبوت اور رسالت کے تصور میں وہ تو ہمارے ساتھ شامل۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو تمام عیسائی جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، یا یہ کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے کے تمام نبیوں کو یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی ان کے ساتھ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ اسلوب جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ جو کھلم کھلا مشرکین کے ساتھ ہوگا۔ ثانیاً تاریخی اعتبار سے یہ خاص مرحلہ تھا، یہ جو سورہ عنکبوت کے ابتدائی جو تمہیدی مباحث تھے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سن 5 یا 6 نبوی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ سن 4 میں پرسیکیوشن جو تھی، فزیکل پرسیکیوشن مکے میں شدید ترین ہو گئی تھی، اور سن 5 میں حضور نے پھر اجازت دی ہے کہ مسلمانوں، حبشہ میں ایک ایسا حکمران ہے کہ جو بڑا عادل ہے، نیک ہے، شریف النفس انسان ہے، تم وہاں ہجرت کر لو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہاں ایک پناہ گاہ جو ہے فراہم کر دے۔ تو 2 قافلوں میں مسلمان وہاں پہنچے، تو چونکہ ہجرت حبشہ جو ہو رہی ہے اس حبشہ میں جو لوگ ہیں وہ عیسائی ہیں، تو گویا کہ پہلا ایک براہ راست رابطہ قائم ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا اہل کتاب میں سے ایک جماعت کے ساتھ۔ اس موقع پر خاص طور پر یہ ہدایت دی جا رہی ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، ان کے ساتھ گفتگو میں، بحث و مباحثہ میں، اپنی بات ان کے سامنے رکھنے میں، ان کے جو غلط عقائد ہیں تثلیث کے بارے میں، ابنیت مسیح کے بارے میں، ولدیت کے عقیدے کے بارے میں، اس کی نفی میں عمدہ اسلوب اختیار کرو، اچھا انداز اختیار کرو، ایسی بات کی جو دل میں گھر کر جائے۔ خامخواہ جو ہے جیسے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آیا ہے کہ ان مشرکوں کے معبودان باطل کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ یہ پلٹ کر اللہ کو گالی دیں گے، اس لیے احتیاط کرو، تم ان کو گالیاں مت دو، نفی ضرور کرو، ان کی نفی کرو، اور جو بھی باطل ہے اس کی نفی کرو، لیکن انداز جو ہے جارحانہ نہ ہو، دلوں کو دکھانے والا نہ ہو،
لوگوں کی سینسٹیوٹیز جو ہے انہیں مجروح کرنے والا نہ ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ۔ یا میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل کتاب سے کون لوگ مراد ہیں؟ ایک بات تو قطعی اور یقینی ہے، یہود اور نصارہ، ان کے بارے میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اور جہاں تک فقہی معاملات کا تعلق ہے، اہل کتاب کے ساتھ جو ہمارا کوئی امتیازی معاملہ ہے فقہی اعتبار سے، وہ صرف انہی کے بارے میں ہوگا، کسی تیسرے گروہ کو اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان اصطلاحات کا مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں معین ہو چکا ہے۔ ہم اس مفہوم میں کسی نئی شے کو داخل نہیں کر سکتے۔ ان دو کے علاوہ جو بھی ہے وہ ایک تیسری کیٹیگری رہیں گے، ان کا معاملہ اہل کتاب کا نہیں ہو سکتا۔ مثلا اہل کتاب کی خواتین سے شادی کی جا سکتی، اب یہ معاملہ صرف یہود اور نصارہ کے ساتھ ہوگا۔ یا اہل کتاب کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، ذبیحہ ہو جھٹکا نہ ہو، لیکن بہرحال ان کا ذبیحہ ہے، کھایا جا سکتا ہے، چاہے انہوں نے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا ہے، لیکن ذبیحہ کھا سکتے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ تو کہ اس کا تعلق فقہ سے ہے، قانون سے ہے، شرعی احکام سے ہے، یہ تو ہوگا یہود اور نصارہ کے بارے۔ لیکن آج کل خاص طور پر ہندوستان میں، ویسے تو پہلے زمانے میں بھی لوگ ایسے رہے ہیں علماء کرام کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہندوؤں میں بھی در حقیقت اہل کتاب لوگ موجود ہے۔ ہندوؤں کے بارے میں، اصل میں ہندو مذہب کے بارے میں کچھ کہنا اس لیے بڑا مشکل ہے کہ کوئی ایک مذہب نہیں ہے، بے شمار مذاہب ہیں جس کی کتنی پکی ہے، لیکن یہ کہ حال ہی میں اس بات کی طرف توجہ ہوئی ہے خاص طور پر، ویسے تو یہ باتیں اس سے پہلے بھی بہت کچھ سننے میں آئی، پڑھنے میں آئی۔ ہندوستان میں رامپور میں ایک عالم دین ہے شمس نوید عثمانی، اور انہوں نے جو خاص تحقیقات کی ہے، ان کی ایک کتاب اب پاکستان میں بھی چھپ گئی ہے، اس کا عنوان تو کچھ عجیب سا ہے، اگر اب بھی نہ جاگے تو، اس عنوان سے وہ کتاب ہے، اور پاکستان میں بھی چونکہ انہوں نے کوئی اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں رکھی ہے، جو چاہے چھاپ لے، تو یہاں بھی وہ چھپ گئی ہے۔ وہ کتاب قابل مطالعہ ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے، اور بعض مستشرقین، یورپین مستشرقین کے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ ہندوستان میں حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے موجود ہیں، اور یہ منو کا لفظ جو ہے یہ مہانو ہے، نوح حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مہا یعنی عظیم نوح، مہانو سے یہ منو بنا ہے، اور منو سمرتی جو ہے یہ صحیفہ حضرت نوح علیہ السلام۔ تو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے شواہد ثابت کیے، حضور کی خبریں موجود ہیں، حضور کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، عرب کا ذکر موجود ہے، کعبے کا ذکر موجود۔ مجھے اس کی طرف پوچھ توجہ ہوئی ہے کئی سال پہلے سے بھی، تو میں چند سال پہلے جب ہندوستان گیا تھا تو مولانا علی میاں مدظلہ سے ملاقات کے لیے خاص طور پر لکھنؤ گیا، اور میں نے ان سے خصوصی درخواست کی تھی کہ مولانا آپ یہاں ندوے میں سنسکرت کی تعلیم لازم کیجیے، آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور ہندوؤں کے ساتھ آپ کا سابقہ ہے، آپ اپنی کتابیں تو پڑھتے گے، پڑھائیں گے، لوگ سیکھ لیں گے، تو جو ہے فقہ بھی آ جائے گی، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کا پس منظر کیا ہے، ان کے عقائد اصل میں کیا ہے، ان کی امہات کتب میں کیا چیز درج ہے، ان کے ساتھ رابطے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اوریجنل سورسز ہیں ان کی کتابوں کی، اس تک رسائی کی صلاحیت حاصل ہو۔ تو مولانا علی میاں نے میری بات کو تسلیم کیا تھا کہ ہاں یہ بات واقع درست ہے اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی اس میں پیش رفت ہوئی یا نہیں، بہرحال ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اور بھی ہو۔ میرا اپنا ایک گمان بھی رہا ہے جو میں نے پہلے بھی بعض اپنے دروس میں بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو کسی صحیفے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے بارے میں تو ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ سوال پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کی نص سری ہے، 2 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تحیفوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ اب صحف موسیٰ تو تورات کی شکل میں ہے، چاہے تحریف شدہ ہے، ان کے اندر جو ہے بہرحال حق بھی موجود ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر اب وہ اس کی حفاظت نہیں رہی ہے، لہٰذا ہم اس کو دلیل کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، حجت نہیں بن سکتی۔ جو چیزیں قرآن کے نقشے میں فٹ بیٹھ جائیں گی، جس کی نفی قرآن نہیں کرتا، وہ قابل قبول ہوگی، جہاں کوئی تصادم ہوگا، جہاں کوئی تضاد ہوگا، رد کر دے۔ لیکن مانتے تو ہے نا تورات کو، آج بھی وہ آیت آ رہی ہے، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، کہو اے مسلمانوں ان سے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو ہم پر نازل کیا گیا، ہماری جانب اتارا گیا، اور اس پر بھی جو تمہاری جانب اتارا گیا۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں آپ دیکھیے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، ساتھ ساتھ کس قدر اہتمام کے ساتھ۔ یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، الف لام میم،
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور پہلے پارے کے اختتام پر جو آیت آئی ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ تو اس شد و مت کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ ہم تو جو بھی وحی آئی ہے اللہ کی طرف سے کسی بھی نبی پر کسی بھی رسول پر اس پر ایمان رکھتے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم کا خاص طور پر جو تذکرہ ہوا ہے تو کہیں تو صحیح کے ہونے چاہیے۔ میں نے بات چونکہ اپنشدوں کا مطالعہ کیا تھا انگریزی ترجمے کا، مجھے محسوس ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صحف ابراہیم ہو اور برہما کا لفظ جو ہے ان کے ہاں وہ حضرت ابراہیم ہی کے نام کی ملی ہوئی شکل، وہ ڈیٹی بنا لیا گیا، انہیں معبود کا درجہ دے دیا گیا۔ تو حضرت مسیح کو اگر خدا کا بیٹا بنا دیا گیا تو حضرت ابراہیم تو جد امجد ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے، اگر انہیں کسی نے خدائی میں شریک کر دیا ہو تو کون سی بڑی بات۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کو ذہن میں رکھیے کہ یہ امکانات موجود ہیں، اس کی نفی ہم نہیں کر سکتے۔ جیسے انبیاء اور رسول کے بارے میں اصول ہے کہ تعین کے ساتھ تو صرف انہی کو مانا جائے گا جن کا نام قرآن میں آیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ بے شمار نبی آئے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اے نبی وہ بھی رسول ہیں جن کا کہ ذکر ہم نے آپ پر کیا ہے، قرآن میں تذکرہ موجود ہے، اور ایسے بھی رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا۔ تو ہم مانتے ہیں کہ بہت رسول آ رہے، بلکہ بعض روایات کی روح سے 313 تو ہیں رسول اور 1.25 جو ہے وہ نبی آئے اتنیا، جبکہ قرآن مجید میں زیادہ سے زیادہ 28 حضرات کا نام ہے غالباً، اگر میری حافظہ جو ہے وہ غلطی نہیں کر رہا۔ تو اس اصول سے نوٹ کر لیجئے، البتہ جو بھی شرعی احکام ہیں ان کے اعتبار سے اہل کتاب صرف یہود اور نصارہ کو مانا جائے، البتہ یہ کہ اور دوسرے انبیاء کے صحیح سے بگڑی ہوئی شکل میں دنیا میں ہو اور دوسرے لوگ بھی اس معنی میں اہل کتاب کے حکم میں آ جائیں، اس کے ہم امکان کی نفی نہیں کرتے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔ اب یہ جو یہاں پر استثناء آ رہا ہے، سوائے ان کے کہ جو ان میں سے ظلم کرے۔ ظلم کے دو مفہوم ہیں جو قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں، ایک تو زیادتی، تعدی، کسی کی حق تلفی کرنا، گویا کہ اگر کوئی شخص جو ہے بد کلامی پر اتر آیا ہے، کوئی شخص ہے کہ جو آپ پر سری زیادتی کر رہا ہے مخاطبے میں، گفتگو میں، تو الا الذین ظلموا کا اس پر بھی اطلاق ہو جائے گا۔ اور الا الذین ظلموا کا امام راضی نے یہ مفہوم دیا ہے، اس سے مراد ہے شرک، کیونکہ قرآن مجید نے اس کو اس معنی میں استعمال کیا کثرت کے ساتھ، جیسے کہ وہ وہ آیت مبارکہ جو ہے کہ جو سورہ انعام میں آئی ہے، جس میں فرمایا گیا ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہیں۔ امن تو وہ اسی کو ملے گا جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں ظلم کی کوئی آمیزش نہ ہونے دے۔ اب صحابہ کرام گھبرا گئے، کون شخص ہوگا کہ ظلم کی کوئی بھی آمیزش نہ ہو رہی ہو؟ انسان اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، کسی پر کوئی زیادتی کر بیٹھتا ہے، کبھی ارادے سے کرتا ہے، کبھی بے ارادہ غیر ارادی طور پر کسی پر کوئی زیادتی اور حق تلفی ہو جاتی ہے۔ تو گھبرا کر صحابہ نے عرض کیا حضور ایسا کون شخص ہوگا جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا؟ آپ نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور پھر وہ آیت مبارکہ آپ نے جو ہے اس کو حوالے کے طور پر، دلیل کے طور پر وہ آیت پڑھی آپ نے جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، اس کے حصہ اول کا جو درس ہے 100 میں، کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے ذکر پر جو آیات ہے قرآن مجید میں، اس میں جو آیا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم۔ تو ظلم کے معنی شرک نہیں، اس سے یہ مفہوم نکالا گیا کہ یہاں الا الذین ظلموا منہم، اس سے مراد مشرکین۔ بہرحال اس کو عام رکھیے، لیکن اصل مسئلہ جو یہاں پر ہے، جو تفسیری ہے اور جو اس کو تعویل کے اعتبار سے اہمیت حاصل ہے، وہ یہ ہے یہ دو الا جمع ہو گئے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔ اب اس آیت سے مراد کیا ہوگی؟ دو امکانات تھے، یا تو یہ کہ دو الا اپنے آپ کو کینسل کر دیں گے ایک دوسرے کو، اس کا مطلب یہ لا تجادلوا کا حکم جو ہے نہیں جو ہے وہ قائم رہے گی، ایسے لوگوں سے سرے سے کلام یہ نہ کرو، ایسے لوگوں کو منہ نہ لگاؤ جو ظالم ہے، جو بد کلامی پر اتر آئے ہیں،
جو غلط انداز اختیار کرتے ہیں یا جو شرک کے اوپر اڑ گئے ہیں، اب ان سے گفتگو نہ کرو، ان سے بحث نہ کرو۔ یہ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ فرقان میں بھی آیا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب ان سے جاہل جو ہے الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام، بھائی ہم آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتے، الجھنا نہیں چاہتے، سلام کہتے رخصت ہو جاؤ۔ خام خواہ ان کے ساتھ بحث میں، مباحثے میں، مجادلے میں الجھو لے۔ اور یہی یہ اس سورہ قصص جو ہے سورہ عنکبوت سے متصل قبل جو ہے سورہ قصص ہے، اگرچہ جوڑا تو سورہ عنکبوت کا سورہ روم ہے، سورہ قصص کا سورہ نمل ہے، لیکن جیسے اور مقامات پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دو جوڑے آپس میں مربوط ہو جاتے، سورہ صف اور سورہ جمعہ ایک جوڑا ہے، سورہ منافقون، سورہ تغابن دوسرا جوڑا ہے، لیکن یہ کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون جو ہے وہ بھی بہت آپس میں مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال آ چکی ہے، اس لیے کہ حال ہی میں ہم نے سورہ منافقون کا مطالعہ کیا ہے، وہی معاملہ یہاں بھی۔ تو سورہ عنکبوت اور سورہ قصص کے مضامین میں بھی بڑا گہرا ربط ہے۔ وہاں یہ واقعہ دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو حبشہ سے ایمان لے آئے، عیسائی، وہ لوگ کہ جب مسلمان وہاں گئے تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کوئی دعوت وہاں پھیلی، وہاں سے کچھ لوگ آئے، کچھ ان کے دل مائل ہو چکے تھے، تحقیق حال کے لیے پکے چل کر آئے، عیسائیوں کا ایک وفد آیا کہ جا کر حضور سے ملے، دیکھیں، گفتگو کریں، کوئی اگر اشکالات اگر ان کے باقی رہ گئے تھے انہیں حل کر لیں۔ وہ لوگ آئے، چند دن مکے میں مقیم رہے، اور پھر واپس جا رہے تھے کہ وہ جو مشرکین مکہ ہیں انہوں نے ان پر فکرے چست کرنے شروع کیے کہ دیکھو ان پاگلوں کو، اچھے بھلے ان کے پاس تو بہتر دین تھا، بہتر عقیدہ تھا، یہ آئے ہیں یہاں آ کر وہ اپنا دین بھی جو ہے اس کو ضائع کرنے کے لیے، گنوانے کے لیے۔ تو اس موقع پر کہا گیا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ جب وہ اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے ان سے الجھنے کی کوشش کی، جب انہوں نے وہ لغو باتیں سنی، تانے ان کے اوپر کسے جا رہے ہیں، فکرے ٹس کیے جا رہے ہیں، یہ پاگل ہو گئے، اچھے بھلا ان کا دین تھا، کہاں سے چل کر آئے ہیں اپنا دین برباد کرنے کے لیے، یہاں سے کیا لے کر جا رہے ہیں، گمراہی لے کر جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ سنا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو انہوں نے اس سے اعراض کیا، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یہ ہے وہ اسلوب کہ جس کی مثال یہاں بھی آ رہی ہے آج کے درس میں۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے لیے ہمارے عمل ہے، آپ کے لیے آپ کے عمل ہے، سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ہم تو آپ کو دعا ہی دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسلام کی کوئی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، ہم آپ کے در پہ نہیں ہونا چاہتے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تو یہ دو گویا کہ مثالیں ہو گئی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو فرقان میں فرمایا، یہاں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ تو گویا کہ ایک رائے یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جو کہا گیا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے کہ جو ان میں سے ظلم کرے، تو یہاں در حقیقت دو الا جب جمع ہو گئے، دو نفی جمع ہو کر گویا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کیا۔ تو ولا تو جادلو، ان سے بات ہی نہ کرو، ان کے در پہ نہ ہو، ان سے مت الجھو، جو وہ کہتے ہیں ان کو کہنے دو، سلام کرو، رخصت ہو جاؤ۔ اور ایک رائے یہ کہ نہیں، یہاں جواب دینے کی ایک اجازت دی جا رہی، ایسا بھی وقت ہوتا ہے، ایسا بھی موقع ہوتا ہے، اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ ترکی بترکی جواب دینا پڑتا ہے۔ چنانچہ سورہ نحل کی جو آیت میں آج آپ کو کوٹ کر رہا تھا، سورہ نحل کے آخری حصے سے، وہاں کی ہدایت دی گئی ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کبھی جواب دینا ہی ہو، بدلہ لینا ہی ہو، تو دیکھو جتنی کچھ تم پر زیادتی کی گئی ہو اس سے زیادہ نہیں، بس اتنی ہی زیادتی تم بھی کرنے کے روادار۔ اور یہ بات سورہ شورى میں بھی آئی ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل بدھ مت کے بھکشو بن کر رہ جاؤ کہ جو چاہے کوئی کہہ جائے۔ ایک وقتی مصلحت تو ہو سکتی ہے، جماعتی انقلابی جد و جہد میں ایک خاص مرحلہ ہو سکتا ہے جس میں خصوصی حکم دے دیا جائے، لیکن یہ عام قانون نہیں ہے۔ عام قانون یہی ہے کہ اگر کسی نے تم پر زیادتی کی ہے تو بھی بدلہ لو۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، قاعدہ قانون یہی رہے گا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے،
تو ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے۔ اب ہمارا وقت کس نشست کا ختم ہو رہا ہے، ابھی یہ درس ہمارا اگلی نشست میں جاری رہے گا۔ اب تک ہم نے جو پڑھا ہے اس کا ترجمہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اور مت جھگڑو ان لوگوں سے جو صاحب کتاب ہیں مگر اس طور سے جو نہایت عمدہ ہو، نہایت احسن، سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یا تو یہ کہ یہاں ظلم کے معنی شرک ہے، اور یا یہ کہ یہاں مراد ہے جو زیادتی کر رہے ہیں۔ اور یہاں دونوں مفہوم جو لیے گئے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور دونوں ہی کا اپنا اپنا محل اور مقام ہوگا، اور یہ کسی شخص کی اپنی کامن سینس اور اپنی ججمنٹ ہوگی کہ وہ فیصلہ کرے کہ کس مرحلے پر کس طرز عمل کو اختیار کرنا زیادہ مفید ہے اپنے مقصد کے اعتبار سے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔